अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। पूरी दुनिया की जो हेडलाइंस हैं वो फोकस किए हुए हैं इस वक्त इस रीजन को, गल्फ़ रीजन को, जिसमें मिडल ईस्ट की अगर बात करें तो अमेरिका ईरान के दरमियान जो जंग है और उसके रिटेलिएशन में जो ईरान कार्रवाई कर रहा है मिडल ईस्ट में और उन ममालिक में जहाँ पर अमरीकी बेसिस, अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। अब बात यह है कि मामला कब ख़त्म होगा, मामला किस सिमत जा रहा है और मामला जो है वो उलझता क्यों जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जब पीस प्रोसेस शुरू हुआ था उसके बाद एक आर्जी जंग बंदी भी हुई थी। ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं जो इसको किसी तरीके से पनपने नहीं दे रहे, या फिर इसमें मकासद क्या हैं जो पूरी दुनिया के लिए जो है वो अमन सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो कौन से एलिमेंट हैं जिनको ये अमन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। साबिक सिफारतकार जमील अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले, हालात इतने संगीन हो रहे हैं, दोनों तरफ का जो है वो बड़ा नुकसान हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जानी और माली नुकसान जो है ईरान का भी बहुत हो रहा है, फिर ईरान जो नुकसान कर रहा है इस वक्त वो भी बहुत है। तो बावजूद इस तमाम तर नुकसानात के अमेरिका और ईरान अपने अपने स्टांस से पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं? सर जी, ये बिल्कुल एक्शन रिप्ले मालूम हो रहा है जो कि 28 फरवरी के बाद दिन तक सिलसिला चलता रहा था। उसमें अमेरिका ने हर किस्म की कुव्वत इस्तेमाल कर ली थी। कारपेट बम्बिंग से लेके, पुलों को उड़ाने से लेके, 3 डिसैलिनेशन प्लान को तबाह करने से लेके, चंद पावर हाउस ईरान के तबाह करने से लेकर बाकी तमाम हरबे और बच्चे 120 से ज़्यादा बच्चों को शहीद करने के तो तमाम हरबे अख्तियार कर लिए थे। 1,20,000 बिल्डिंग्स मसमार हो गई थी या डैमेज हो गई थी ईरान में। तो ये इतना बड़ा नुकसान पहले तो कर चुका है ना अमेरिका, इतना ही और नुकसान कर लेगा। ईरान तो तैयार है इस काम के लिए, लेकिन ईरान कहता है कि मैं तुर्की ब तुर्की इस पूरे इलाके में और इस इलाके से बाहर भी मैं फिर इतना ही नुकसान करूंगा। अगर हमारे एनर्जी की तनसीबात, यानी कि हमारी गैस और ऑयल वगैरह की तनसीबात, उसको अगर आप उड़ाते हैं तो फिर इस खत्ते में कोई भी गैस और ऑयल तनसीबात नहीं रहेंगी। इसका मतलब दुनिया कोई 30% ऑयल और गैस और एनर्जी से डिप्राइव हो जाएगी। अगर दुनिया इस चीज की मुतामिल हो सकती है तो फिर ईरान का यही इंदिया है कि फिर आप इसको करें। तो कहते हैं ना कि भला करोगे भला करेंगे, बुरा करोगे बुरा करेंगे, कि हम मुल्क है तुम्हारे, जम करोगे वो हम करेंगे। तो ईरान का ये इस वक्त सिलसिला चल रहा है। तो ईरान अब आ जाते हैं इसके चिदा पॉइंट्स पर। चिदा पॉइंट्स ये है कि एमओयू साइन हुआ, पाकिस्तान की कोशिशें काबिज थी। एमओयू यकीनन जरूरत थी, जिस तरह के जॉन मीर शाइमर, जिस तरह रिटर, जिस तरह लैरी जॉनसन, ये सारे बड़े बड़े तजिया निगार कहते हैं कि ये जरूरत थी अमेरिका की। ज़ाहिर ईरान की भी जरूरत थी, ईरान को भी नुकसान पहुंच रहा था, तो दोनों की जरूरत पूरी हो गई। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी मीडिएशन की, 14 नुकात हो गए। मामला के दर से प्रॉब्लम हुआ। मामले की एक तो राज फाश कर दिया जेडी वैंस ने एक बड़े धमाकेदार खबर दे दी कि इजरायली है जो कि स्पॉइल कर रहा है, डीरेल कर रहा है, और वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उसकी बात को सबसे ज्यादा फौकियत और अहमियत देनी होगी। तो एक तो ये स्पॉइलर है, लेकिन वो वाहिद स्पॉइलर नहीं है। उससे हटकर जो इस वक्त पॉलिटिकल मामलात हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर पड़ता है इजरायली लॉबी का, तो वो बयान देते हैं जिस तरह के अभी उन्होंने बयान दिया, जिस तरह के वो उन्होंने कहा कि जी एक दफा फिर ईरान का कोई आदमी नहीं बचेगा। ये कोई बयान देने वाली बात है? हेड ऑफ स्टेट की कोई आदमी नहीं बचेगा, क्या न्यूक इस्तेमाल करना है? तो पहले भी तो तहजीब और तमद्दुन को फना करने की बात की थी। तो खैर, ये वो बयान चलता रहता है। मेरा अपना आप कंक्लूजन मैं आपको दे दूं, इसका जियोपॉलिटिकल एंगल भी मैं आपको बता देता हूं चंद लम्हों में, लेकिन इसका कंक्लूजन ये है कि ना दुनिया मुतहम्मिल हो सकती है एक लंबी और तवील नुकसानदेह जंग की, ना खलीजी ममालिक तो खैर बिल्कुल ही इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वो बिल्कुल शीशे के उसमें घर में बैठे हुए हैं। इसी तरीके से ईरान ज्यादा देर तक, उसके लिए एब्जॉर्प्शन पावर अमेरिका से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा अरसे के लिए उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसी पॉइंट पे मैं है। इसी पॉइंट पे आता हूं, मैं ईरान वाले पॉइंट पे आता हूं। देखें, इस पूरी अब से कुछ अरसे पहले तक 10-15 दिन की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया इस बात पे कम अज कम मुत्तफिक हो गई थी कि जनाब ईरान जो है उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई, मुतासिर मुल्क है और वो ये जंग जीत चुका है। चाहे उसका जितना भी नुकसान हुआ, लेकिन वो अस्करी और सिफारती लिहाज से ये जंग जीत चुका है नजरिए के हवाले से। लेकिन उसके
کے بعد اب جو ہے آپ نیٹو کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کی سائڈ پہ کھڑا ہے اور پھر یورپی یونین جو ہے وہ بھی اسی کے فیور کی بات کر رہا ہے. تو یہ جو ایک تھوڑا سا معاملہ بگڑتا ہے, پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران میں بھی وہاں پہ حکومت اور پاسداران جو ہیں وہ سیم پیج پر نہیں ہیں؟ حالانکہ 2.25 کروڑ جو ہے ایرانیوں کا خامنہئی صاحب کے جنازے میں نکلنا اس بات کو بہت تقویت دیتا ہے کہ ایران جب بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتا تو بہت کانکریٹ ایک کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھتا, صورتحال چینج ہو سکتی تھی. جی ہاں, دیکھیں آپ نے نیٹو کا ذکر کیا, اگر آپ کا اشارہ ہے جو ترکی میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بیان دیا تھا کہ ہم امریکہ بالکل حق پر ہے اور ہم اس کا ساتھ دیں گے, لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا. نیٹو کا جب تک آرٹیکل 5 کو لاگو نہ کیا جائے اس وقت تک نیٹو کے ٹروپس کہیں بھی ڈپلائی نہیں ہو سکتے ہیں. امریکہ اپنا سنگل اس میں کرتا رہے, کھیلتا رہے, لیکن یہ ہے کہ نیٹو کے لیے جب تک کہ اس کے 34 کے 34 ممالک مل کر یک زبان ہو کر فیصلہ نہ کرے, ایک بھی ویٹو ہو گیا تو نہیں ہو سکتا ہے. ایک دفعہ ہی اس کو نیٹو نے کیا تھا 9/11 کے بعد آرٹیکل 5 کو, اس سے پہلے اس سے بعد میں کبھی نہیں ہوا. تو اتنا آسان نہیں ہے, تو نیٹو کو آؤٹ کر دیتے ہیں. رہا سوال کہ باقی یورپین ممالک, وہ فرانس نے انڈیا دیا تھا لیکن پیچھے ہٹ گیا دوبارہ, وہ بھی مائنڈ سویپنگ کے لحاظ سے ایران نے کہا نہیں, یہ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, آپ نہیں آئے, اس میں نہیں آئے وہ. تو اسی لیے میں نہیں سمجھتا کہ یورپین ممالک اس میں آئیں گے بیچ میں, نیٹو ممالک آئیں گے. لیکن اب رہا سوال کہ باقی امریکہ کی پولیٹیکل معاملات کیا ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو ایک فاتح بتانا چاہتے ہیں. 1000 دفعہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے 156 جہاز ان کے ڈبو دیے ہیں, ایئر فورس تباہ کر دی ہے, ملٹری تباہ کر دی ہے, اب لڑنے کے قابل نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو بھئی آئے قبضہ کر لو ایران کو پورا اور ہرمز پہ بھی آ جاؤ, لیکن ایسا نہیں ہے نا. اس کا مطلب بات مختلف ہے اور بات دوسری ہے. تو ایران کا جہاں تک تعلق ہے کہ ایران اپنی سپورٹ لوز کر رہا ہے, پہلے کے مقابلے میں ایران کی سپورٹ کم ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے وہ 3 جہازوں پر جب نشانہ بنایا جہاں سے یہ دوبارہ بات شروع ہوئی, اس کے بعد سے تھوڑی سی کہ وہ ممالک جو کہ پرسے میں آئے ہوئے تھے, سپریم لیڈر کے پرسے میں ان کے جنازے پر, اور انہی ممالک کے فلیگ شپ جہاز پر حملہ ہو گیا, تو وہ اس میں کچھ ہوا دینے کے لیے اسرائیل بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے, باقی بھی. لیکن اس کے مقابلے میں جو ایران نے کیا کہ جس طریقے سے بمبارڈمنٹ ایران پر کی, وہ کسی قانون میں نہیں آتی. ایران ایک تیسرا فریق ہے. جن ممالک پر حملہ ہوا جہازوں پر, وہ ممالک تو انہوں نے تو نہیں حملہ کیا ایران پر. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں یہ بڑی لچھے دار پیچیدہ ہیں. اگر 14 پوائنٹس کے پوائنٹ نمبر 12 پر اگر عمل ہو جاتا جس میں کہ مانیٹرنگ میکینزم بن جاتا, تو یہ نوبت نہیں آنی تھی کہ آرٹیکل 5 کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں پرابلم ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ 3 جہازوں پر فائر کرنا پڑا. اور پھر ظاہر ہے کہ صورتحال وہیں سے جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ سمت میں گئی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب آپ کے تجزیے کا, آپ کے تبصرے کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد بات کریں گے معیشت, اور معیشت میں GSP+ اسٹیٹس, جو کہ بڑی بڑی ہیڈ لائنز اس وقت لگی ہیں کہ آن دا ورج آف کولیپس پاکستان کی ایکسپورٹس. کیا معاملہ ہے, جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. معیشت کی ڈوبتی کشتی, ڈالرز کی کمی اور برآمدات کا گرتا ہوا گراف, ان سب کے بیچ پاکستان کے پاس ایک ایسی لائف لائن موجود ہے جو گزشتہ 12 برسوں سے ہماری برآمدات بالخصوص ٹیکسٹائل سیکٹر کو آکسیجن فراہم کر رہی ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں GSP+ اسٹیٹس کی, جو کہ یورپی یونین کی طرف سے پاکستانی مارکیٹس کو ملا ہوا تھا, پاکستانی ایکسپورٹس کو ملا ہوا تھا. ایک ایسا اسٹیٹس جس کے تحت ہماری برآمدی مصنوعات کو یورپ کی بڑی مارکیٹوں میں بآسانی رسائی حاصل ہے, جس کی بدولت پاکستان سالانہ اربوں ڈالرز کماتا ہے اور جس پر ملک کے لاکھوں لوگوں کا چولہا جلتا ہے. لیکن کیا یہ رعایت ہمیں مفت میں ملی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اس تجارتی فائدے کے بدلے یورپ نے پاکستان سے 27 انٹرنیشنل کنونشنز پر عمل درآمد مانگا ہے. ہم سگنیٹری ہیں جس میں انسانی حقوق کا تحفظ, مزدوروں کے حقوق, چائلڈ لیبر کا خاتمہ اور گڈ گورننس شامل ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ کیا پاکستان شرائط پر پورا اتر رہا ہے, یا پاکستان سمیت فلپائن کے حوالے سے بات کر لیں, سری لنکا کے حوالے سے بات کر لیں, جو اس ریس میں شامل ہے, کیا وہ اس کے ان اسٹینڈرڈز کو پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں. اور سب سے اہم بات کہ 2027 میں جب پاکستان کے لیے یہ اسٹیٹس ختم ہوگا, اس کی مدت ختم ہوگی,
تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی پلان بھی ہے، یا پھر ہم اگر اس کی توسیع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو بینچ مارک ہے وہ ہم پورا کر پائیں یا نہیں؟ اس حوالے سے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب جو کہ سابق چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، اور زبیر موتی والا سابق چیئرمین ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ بہت شکریہ ہارون شریف صاحب آپ کے وقت کا۔ جی ہارون شریف صاحب، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا 2027 میں یورپی یونین کا جو نیا فریم ورک ہوگا، پاکستان جی ایس پی پلس اسٹیٹس برقرار رکھ پائے گا، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کسی بڑے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے؟ جی یہ ایک ابھی تو وقت بتائے گا، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں کانٹیکس کو، کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایک پولیٹیکل ڈپلومیٹک ٹول ہے، اکنامک ٹول نہیں ہے۔ ان کے کچھ فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں جو ہیومن رائٹس سے لنکڈ ہیں، لیبر مارکیٹ سے لنکڈ ہیں، کلائمیٹ سے لنکڈ ہیں، گورننس سے لنکڈ ہیں۔ تو اس کے 27 کنونشن سائن کر کے انہوں نے 8 ممالک کو دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان یہ جو جنرل سسٹم آف پریفرنسز میں ایکسس دی ہوئی ہے ڈیوٹی فری ایکسپورٹس کی۔ ان کے مزید ٹولز بھی ہیں جو بہت کم ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ تو اب پاکستان کے اوپر ہے، کیونکہ اب یہ فریم ورک مزید ایکسپینڈ کر رہا ہے اور ٹائٹن کر رہا ہے، اور اس دفعہ آبزرویشنز بھی آئی ہیں، ہیومن رائٹس کے اوپر بھی آئی ہیں، گورننس اور اداروں پہ آئی ہیں۔ مین یہ ہے کہ آپ قانون تو بنا لیتے ہیں ہر چیز کا، لیکن آؤٹ کم سامنے نہیں آ رہے ہیں لوگوں کے۔ پاکستان کے لیے میرے حساب سے غالباً ہم 2027 کے آخر میں شاید ریوائیول تو کروا لیں، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پاکستان آج کل ڈپلومیٹکلی گلوبل سین میں بہتر ہے، لیکن میں ان اسی دا طرف آ رہا تھا کہ سر جی گلوبل سین میں امپورٹنس رہنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہمارے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو 15 ویور ہمیں مل جاتے ہیں، ایسا بھی ماضی میں ہوا۔ پھر اس کے بعد فیٹف، باوجود اس کے کہ فیٹف پہ ہم کافی عرصے تک جو ہے وہ گھرے رہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں نا دنیا میں جس طریقے سے آپ کے ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ایک جو سورس آف منی لانڈرنگ ہے وہ کرپٹو ہو سکتا ہے، بٹ کوائن ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی فیٹف خاموش ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کانٹیکسٹ میں میں جاننا چاہ رہا تھا، یہ جب بازو مروڑنے ہوتے ہیں کسی کے تو یہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، پھر فیٹف بھی یاد آ جاتا ہے، پھر آپ کو جی ایس پی پلس بھی یاد آ جاتا ہے۔ جی میں نے یہی عرض کیا نا کہ یہ ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے، جس کو جب آپ اچھے ہیں تو یہ اچھا چلتا رہے گا، جب آپ کے ڈپلومیٹک سائٹ پہ سٹرینز آئیں گے تو آپ کے ریویوز بھی اس طرح خراب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس میں کوئی ایسی خوش فہمی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو آج کل اچھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جتنی جلدی ہم اگلے 3 سال کا ریوائیول کر لیں، کیونکہ اوور دا ایئرز ہماری ایکسپورٹ تقریباً 30% جو ہے وہ جی ایس پی پلس سے لنکڈ ہے، جو کہ ایک بہت بڑا سائز ہے۔ تقریباً $1 ارب کی ہمیں ڈیوٹیز کی چھوٹ مل رہی ہے اس کے اوپر۔ اب جبکہ انڈیا نے یورپین یونین سے ایک نیا ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، ٹرکی نے ٹیکسز کو سلیش کر دیا ہے، ٹریڈ جو کمپٹیشن بڑھ رہا ہے، تو پاکستان کی کمپیٹیونیس وہیں رکی ہوئی ہے، تو ہمارے لیے تو یہ بہت بہتر ہوگا کہ ہم جلد از جلد اس کے اگلے 3 سال کے ریوائیول کے لیے کام شروع کر دیں۔ ٹھیک، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، زبیر موتی والا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، جو کہ فارمر چیئرمین ٹی ڈیپ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان۔ موتی والا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے ابھی بات ہو رہی تھی، ہارون شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کتنا آپ اسے سمجھتے ہیں کہ جناب جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کا اس وقت خطرے میں ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا سیاسی عمل دخل کتنا ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، اور جو ظاہر ہے کہ جو ڈونر ملک ہے اس کے لیے کتنا اس کو اگر پریشرائز کیا جائے تو؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہارون صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، کہ ہمارا جو ہے نا سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے کسی ایک ریجن میں ہو تو یورپین یونین ہے۔ تقریباً 7.48 بلین ہم نے پچھلے سال جو ہے نا 24-25 میں ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے، اور کوئی $752 ملین کا ہم کو ڈیوٹی کی مد میں فرق ہوا۔ اس سے مراد ہمارا مال ہمارے
बायर को कंसेशन मिला ड्यूटी में हमारे जीएसपी प्लस की वजह से, तो उसने हमारे को प्रेफरेंस दी और हमसे माल इंपोर्ट किया। लेकिन हम वो कंट्री जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज हमने की है जीएसपी प्लस को, वो इस तरह से कि देखें आप, हमने 94% यूटिलाइजेशन की है जीएसपी प्लस में, और अभी जो रिपोर्ट आई है मुझे उसमें बड़ी इंकरेजिंग रिपोर्ट लगती है। मैं तो उसको पढ़ रहा था, मुझे तो मजा आया कि उन्होंने कहा है कि 27 के 27 कोवेनेंट में पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है, 3 को उन्होंने थोड़ा सा कहा है कि इसके अंदर भी जरूरत है, और बाकी जो चीजें तमाम चीजें की अगर रिपोर्ट पढ़ें तो इट्स वेरी इंकरेजिंग रिपोर्ट। मैं तो समझा दो जो पाकिस्तान के लिए जो कर रहे थे, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान को, वो उन्होंने जो है ना वो बिल्कुल उसको गलत उनको हमने साबित किया है। और आप देखें जब हमने ह्यूमन राइट्स के अंदर आप देखें तो हमने 2019 के बाद कोई फांसी नहीं दी। इसके बाद अगर आप देखें तो जो लेबर लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जो कमिटमेंट्स हैं जो हमारे जो बायर के साथ उसके वो हमने उनको पूरे किए। जब भी उन्होंने हमसे माल लिया, यूरोपियन यूनियन में कोई माल नहीं लेता अगर आप कंप्लायंस ना हो तो। हमने कंप्लायंस की सारे रेगुलेशंस की, लेबर लॉस की कंप्लायंस की है। फिर हमने अगर आप देखते ही चले जाएं तो हमने बहुत सारी चीजों का हमने काम किया है, और हमने जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, उसको डिजिटलाइज किया है, और उसके ऊपर इतना उनको अच्छा लगा है। फिर हमने चाइल्ड लेबर के ऊपर काम किया है। तो यूरोपियन यूनियन ने $400 मिलियन जो है ना हमारे को उन्होंने सैंक्शन किए हैं टू फर्दर दिस प्रोग्राम ऑफ रिफॉर्म्स। जेल के रिफॉर्म्स की उन्होंने तारीफ की है, हमारे फिर टॉर्चर सेल्स को कम करने की तारीफ की है। तो ये सारी चीजें जो इंडिकेट करती हैं, देखिए ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जीएसपी प्लस हमारे लिए लाइफ लाइन है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन इस लाइफ लाइन के लिए अगर आप उसको देखते जाएं तो हम उसको लाइफ लाइन के जो हमने काम करने थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे किए। मैं जरा हारून शरीफ साहब से, हारून साहब हम तो वैसे ही परेशान हो रहे थे, मैं और हाँ यहाँ पे तो नीरू जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा है सारी चीजें, और ज़ाहिर है कि 94% अगर आप उसमें आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने अवेल किया तो विच इज़ गुड। और दूसरी ये कि फिर हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो मेन इश्यूज़ है वो पाकिस्तान का आप क्या समझते हैं? मेरी नज़र में जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, सारे इश्यूज़ वहीं से ड्राइव होते हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर के हवाले से हो या और सारी चीज़ें। फिर तो वो चीज़ें जो हमारे हक में हमें खुद बेहतर करना चाहिए। जी देखिए, इसको इमरान साहब थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब एक यूरोपियन यूनियन की मार्केट अपनी, जैसे मैंने अर्ज किया, जो 27 कन्वेंशंस हैं, वो उनकी एक ग्लोबल आउटलुक और फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है जहां तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, ठीक है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, जो रिपोर्ट्स हैं ये मोस्टली दे लुक एट दैट पार्ट। जो आउटकम्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के या गवर्नेंस के या इदारों के, उसके लिए इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स चाहिए होती हैं, जो पाकिस्तान में अभी रिलेटिवली कम है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि डिप्लोमेटिकली वी आर वेल पोजीशनड। रिपोर्ट ने जनरली प्रोग्रेस को एक्नॉलेज किया है, लेकिन अभी तो 1.5 साल रहता है। अगले जो अब फ्रेमवर्क इन्हेंस होगा उसके लिए ये मैंने पाकिस्तान को, मेरी राय ये है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बनते टाइम लगेगा, हमें इसके लिए टाइमिंग अच्छी है, हमें जल्द से जल्द उसके लिए नई रीअप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि आप जब ये एक्सपायर होता है टाइम तो आप रीअप्लाई करते हैं। अगर आप अभी टाइम रीअप्लाई का भी नहीं है तो एटलीस्ट लॉबिंग शुरू कर देनी चाहिए। आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग इट। अगर हमें 3 साल और मिल जाते हैं, लेकिन मैं एज एन इकोनॉमिस्ट जिसने दुनिया के इदारों में काम किया बहुत साल, ये चीजें बहुत अरसा सस्टेन नहीं करेंगी। दुनिया की सियासत बड़ी तेजी से बदल रही है, और ख़ास तौर पे वहाँ पर जो वोटर है वो एशिया के बड़े ममालिक को कंसेशंस देने पर सवाल उठा रहा है। सो हमें इवेंचुअली कंपेटिटिवनेस की तरफ जाना पड़ेगा, वरना हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का सेगमेंट जो है हिट हो सकता है अगले 3 ठीक है। जुबैर साहब ये फरमाइएगा, जैसे इस वक्त हारून साहब ने भी कहा कि पॉलिसीज़ हैं, कवानीन हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन, और असल वहाँ पे भी जो एक जो एतराज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट के हवाले से। नाउ एक कह रहे कि एक अप्रोच हमारी इस वक्त क्या होनी चाहिए, क्या दोबारा अप्लाई करने के लिए जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, मैं उनको लेके बात करूंगा। फिर दूसरा ये कि सिर्फ एक टेक्सटाइल ही है जिससे हमें बेनिफिट हुआ, या हमारे और भी कोई ऐसे सोर्सेज हैं या हमारे सेक्टर्स हैं जिनको जीएसपी प्लस स्टेटस से फ़ायदा हुआ है? नहीं जी, जो हमने अगर 100% एक्सपोर्ट किया है तो उसमें से 93% 5 सेक्टर्स ने किया है।
ہمارے جو 5 سیکٹرز ہیں انہوں نے پرفارم کیا ہے. اس میں ٹیکسٹائل سر فہرست ہے, باقی 5-4 سیکٹر اور ہیں جس کے اندر آپ اسپورٹس گڈز ہیں, سرجیکل گڈز ہیں, اس طرح کی جو چیزیں کو ملا کے کوئی 93% بنتا ہے. اور دوسرا جو آپ نے پوچھا, دیکھیں 7.7 بلین ڈالر کا ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے, تو ہمارا جو پوٹینشیل, ہمارا جو ٹوٹل ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کا اور سب ملا کے بھی اگر ہے تو 30 اگر آپ 25 سے 26% اپنے ملک کا ایکسپورٹ صرف یورپین یونین کو کرتے ہیں, تو میرے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ جی ایس پی پلس میرے پاس رہے. اگر جی ایس پی پلس چلا جائے گا, پلس انڈیا کے ساتھ جو یورپین یونین نے سائن کیا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ٹائپ کا ایک ایگریمنٹ, اس سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. میں تو گورنمنٹ سے آپ کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ انڈیا کو اور پاکستان کا موازنہ کر کے ہم کو انڈیا کی طرز کا ایگریمنٹ کے لیے محنت کرنی چاہیے. جی ایس پی پلس کے لیے تو ہمیں کرنی چاہیے, ہم کر بھی رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بڑا اس سے مطلب اویئر ہے کہ جی یہ جو ہے نا, یہ اگر چلا گیا تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا, میں مال نہیں بیچ سکوں گا. ہر چیز کو ہم کر رہے ہیں. آپ چائلڈ لیبر کو دیکھیں, پھر جینڈر امپلائمنٹ کو دیکھیں, اس کے اندر آپ کتنا اضافہ ہوا ہے پچھلے سالوں سے آج کے سالوں میں. اور یہ جو میں بات جی ایس پی پلس والوں کی یورپین یونین کی رپورٹ ہے جو آئی ہے, اگر آپ نے کل کا ڈاؤن پڑھا, اس کے اندر آئی ہے ساری چیزیں لکھی. اگر انہوں نے یہ رپورٹ اگر ہماری حق میں دی ہے تو ہمارے تو دوست تو نہیں ہیں, ہمارے کو وہ تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے وہ بات کریں. نہیں اس میں زبیر صاحب, پاکستان میں میڈیا میں, اخبارات میں میں بات کر رہا ہوں بالخصوص, اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیا گیا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جناب ایک بہت بڑا خطرہ اور ہماری اکانومی جو ہے ایٹ دی ورج آف کولیپس اور جی ایس پی پلس ختم ہونے والا ہے, بٹ آپ کا جو اینگل ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ناؤ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ پلان بی کیا ہے, خدا نہ خواستہ اگر آگے مسائل ہوتے ہیں تو جیسے ہارون صاحب بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کمپٹیٹیونیس آپ کیسے لے کر آئیں گے, آپ کا اس وقت ان پٹ کاسٹ اتنی بڑی ہے ساری چیزوں کی, تو پلان بی کیا ہوگا پھر ہمارا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میرا پلان بھی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی ایس پی پلس مجھے انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا. جس طرح سے میں محنت گورنمنٹ کر رہی ہے, کامرس منسٹری کر رہی ہے, آئی گیو آل مارکس, ایس آئی ایف سی بھی لگی ہوئی ہے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی لگا ہوا ہے, لیکن میں اتنی گورنمنٹ کی فیور کی کبھی بات کرتا نہیں ہوں. آپ کو پتا ہے میری عادت کا, جو بات سیدھی ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں. اب اگر اس کو دیکھیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس سے بھی میں نہیں بچ سکوں گا. جی ایس پی پلس ملنے کے باوجود بھی میرے لیے پرابلم ہو جائیں گے انڈیا کے سامنے کھڑے ہونے میں. تو گورنمنٹ کو ابھی چاہیے, اور میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے کامرس منسٹری کو آج سارے کام چھوڑ کر یہ کام کرنا چاہیے کہ انڈیا کو جو فیسلٹی ملی ہے, انڈیا کو جو کنسیشنز ملے ہیں وہ ہم کو نہیں ملیں گے, ہم کو ملنے چاہیے, تو ہی ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پوٹینشیل ابھی تو ہمارا یہ جو انہوں نے کوٹا ریسٹرکشنز ہیں اس میں سے ہم نے 94% کو اویل کیا ہے. اگر یہ کوٹا ریسٹرکشنز ہٹ جائیں اور باقی یہ اگر انڈیا جتنے ہو جائیں تو ہم صرف یورپین یونین کو 15 بلین سے زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, جو ہمارا پوٹینشیل ہے, جو ہم اس کو کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جو اخبار لکھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ جی ایس پی پلس نہیں ملا تو قیامت آ جائے گی, کوئی میں دو باتیں نہیں ہیں. لیکن جب میں جی ایس پی رپورٹ پڑھی ہے تو اس کے حساب سے بات کرتا ہوں. جس نے نہیں پڑھی اس کا تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو پڑھنے کے بعد اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری ایک ایک چیزوں کو دیا. پھر سب سے بڑی بات, اس ریفارمز کے لیے $400 ملین پلیج بھی کیا ہے. تو یہ تو ایک بڑا مطلب انہوں نے ایک وہ کیا ہے نا کہ اب جو پروپیگنڈا کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف, جو ہمارے دشمن ممالک بھی ہیں, سارے انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے, تو وہ ایک اپنی ان کی ایک خصلت ہے, وہ جائے گی بھی نہیں, پتہ نہیں جائے گی کہ نہیں. لیکن بہرحال پاکستان کی گورنمنٹ کو ہم کو جہاں ڈیو ہوتا ہے وہاں کہنا چاہیے کہ کام کیا ہے. لیکن یہ کام کا اگر پورا کام ایک 10 سیڑھیاں چڑھنی تھی تو انشاءاللہ ہم نے 4-5 چڑھ لی ہیں, 5 اور باقی ہیں, جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پوری محنت اور تگ و دو کے ساتھ یورپین یونین کا ایک الگ سیل بنا کے اس کے اوپر الگ لوگ بٹھا کے صرف ان کا کام یہ ہو کہ روزانہ کی بنیاد پر یورپین یونین کے کنیکشنز میں رہیں, ان کے کیا اپریہنشنز ہیں, انڈیا کو کیوں دیا اور ہم کو کیوں نہیں ملے گا, ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ باتیں کرنا شروع کریں. یہی طریقہ کار ہے, یہی تو ہمارے کو چاہیے. بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب. مجھے پتا ہے آپ کی کچھ کمٹمنٹس ہیں اور بہت شارٹ ٹائم کے لیے آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا. تفصیلاً ان تمام امور کے اوپر میں بات کروں گا. ہارون اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سے بریک کی کال, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ہارون شریف صاحب اس وقت موجود ہیں, سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. جی ہارون صاحب, اب ذرا معیشت کو, اکانومی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک الگ پرسپیکٹیو میں. اس وقت ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہے, اور پاکستان جیسا ملک جس کی جو بیسک ہمارا اکنامک ماڈل ہی جو ہے وہ امپورٹڈ اس کے اوپر کھڑا ہے, کتنا آگے آپ پریشان کن ماحول دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے, یہ گلف کرائسس کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ دیکھیے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈائیورسفائیڈ نہیں ہے. ہماری جو ایکسپورٹ کی ڈیپینڈنٹ بھی ٹیکسٹائل پر زیادہ ہے,
ہمارے بائرز بھی کم ہیں, ہمارے سورسز آف انرجی صرف جی سی سی سے ایکسکیوز می لنکڈ ہیں. تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم پاکستان کی اکانومی کا رسک پروفائل کرتے ہیں, جو آپ کا سوال ہے, تو ہمارے رسکس باقی ممالک سے زیادہ ہو جاتے ہیں. ابھی جو میں کرنٹ رسک دیکھ رہا ہوں, اس کے اندر سب سے بڑا رسک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا گیپ جو ہے وہ مجھے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ ایکسپورٹ وہاں رکی ہوئی ہیں. سر $600 ملین آ گیا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. جی ہاں, سو یہ جو گیپ ہے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا اور ایون کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ یس آپ کو پریسائزلی کرنٹ اکاؤنٹ, سوری میں ریفریش کروں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا $600 ملین. تو اب یہ جو $500 ملین پلس آ گیا جس کو ہم سرپلس دکھا رہے تھے, یا کیا بتا رہا ہے کہ ہم چیزیں زیادہ پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں, نہ ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے نہ ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے. امپورٹڈ چیزیں زیادہ آ رہی ہیں اور ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے. نا یہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر ہمیں ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کی طرف ہمیں سیکٹرز میں ونرز پک کرنے ہیں. جیسے موتی والا صاحب نے 2 سیکٹرز کی بات کی. ٹیکسٹائل بہت بڑا سیکٹر ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل جس پہ یہ ٹی شرٹس ہیں, نٹ ویئرز ہیں, یہ ایک سیکٹر ہے جو تقریباً 6% پر اینم گرو کر رہا ہے ڈسپائٹ آل پریشرز. اسپورٹس سیکٹر اینڈ سرجیکل سیکٹر گرو کر رہا ہے. اگر ہم ان 2 سیکٹرز کو کمبائن کر لیں تو ہماری اوور آل ایکسپورٹ کا تقریباً 63% بنتا ہے. نا میرا سوال پالیسی میکر سے, میں ملا اس میں آئی ایم ایف کو بھی ملا, منسٹرز کو بھی ملا, ایس آئی ایف سی کو بھی ملا, میں نے یہ والنٹیرلی سوال ریز کیا کہ اگر 66% آپ کے صرف یہ 2 سیکٹرز ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کی ایکسپورٹ ڈبل کرنے کے لیے ان کی پیچھے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے. دیکھیے نا, جو مضبوط ہے اس کو مضبوط کرنا بڑا آسان ہے. صحیح. سو ایک تو ایسٹ ایشیا نے ونرز پک, ہماری ولنریبلٹیز جو ہیں وہ جی سی سی سے بہت ہیں, وہاں بڑی انٹینس پولیٹیکل شفٹ آ رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بڑا ملک جو سعودی عربیہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ویل الائنڈ ہے. ایران تو بھی میڈیم ٹرم لانگ ٹرم کی بات ہے, لوگ ویسے ہی اس کو فیل گڈ فیکٹر میں آ گئے ہیں. لیکن جو ہماری مین ڈپینڈنٹ ہے یو اے ای کے اوپر, اس کو ہمیں ڈپلومیٹکلی وی نیڈ ٹو ڈیل اٹ ود ڈیپ کوشن. اس کے بعد اگر آپ دیکھیے نئی مارکیٹس جو ہیں, ایسٹ ایشیا اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا گروئنگ ریجن ہے. ہماری ایکسپورٹس بھی وہاں کم ہیں, ہم وہاں سے امپورٹ بھی بہت کم کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کے لیے بھی وہاں نہیں جاتے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو اسٹارٹ لکنگ ویسٹ سے آہستہ آہستہ ایشیا کی طرف زیادہ, ورنہ ہمارے رسکس جو ہیں وہ باقی ملکوں کے سے جو شاک آتا ہے اس کی جو لائکلی ہوڈ بڑھ جاتی ہے. ایک اپورچونٹی فیکٹر بھی سر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. بار بار بات ہو رہی ہے آپ کے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے, اور ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں واقعی بڑی اچھی ہوئی ہیں. پاکستان میں ہمارا فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے وہ بہت بری حالت میں تھا. ایس آئی ایف سی نے بڑی اس کی سرپرستی کی, اور اب وہاں پر الحمدللہ کافی جو دیرینہ مسائل تھے ان کے پرائسنگ کے حوالے سے وہ ریزالو ہوئے. پھر اس کے بعد ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, فارما ایکسپورٹس, وہ ہسٹوریکلی اس وقت میرے خیال سے 2 یا 3 ڈیکڈز کی انہوں نے اس کو بریچ کیا. نا ایس آئی ایف سی کے حوالے سے اس کی امپورٹنس اس گیون سینیریو میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ پائیڈ نے بھی یہ تجویز پیش کی ہے کہ اس وقت تو جی سی سی کنٹریز جو جہاں پہ ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے, ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے, وہاں پہ ریکنسٹرکشن کے حوالے سے ایس آئی ایف سی جو ہے وہ تھوڑا سا آگے لے کر چل سکتا ہے چیزوں کو. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ جی دیکھیے, ابھی جو ریکنسٹرکشن ہے اس میں اپرچونٹیز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی آتی ہیں. آئی تھنک ہمارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ کیونکہ ہماری جو اس وقت مینیجیریل اور ٹیکنیکل لیبر فورس ہے اس کی کاسٹ کمپیریٹیولی ابھی بھی باقی ممالک سے کم ہے. جہاں ہم لیگ کر رہے ہیں کہ یہ ریکنسٹرکشن آف انفراسٹرکچر کے اندر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ہاتھ آ گیا اور ہمارے پاس ٹیکنالوجیز نہیں ہیں. اگر ہم چین کے ساتھ مل کے یہ جہاں جہاں انفراسٹرکچر ری بلڈ کرنا ہے وہاں بلڈ کریں, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس چیپر لیبر ہے, تو یہ ایک ون ون کمبینیشن ہو سکتا ہے, اور اس کو ہمیں ضرور ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. کیونکہ چائنا بھی دنیا میں کام ڈھونڈ رہا ہے, اور چائنا میں لیبر مہنگی ہو چکی ہے, وہ لوگوں کو ریلوکیٹ کریں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کلچرلی بھی
अदरवाइज भी देखिए खित्ते के अंदर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। ये टाइम अब ग्लोबलाइजेशन से रीजनल मार्केट्स की तरफ मूव कर रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान की हुकूमत में एसआईएफसी ने, जैसे मैंने अर्ज किया, कि फार्मास्यूटिकल को एज ए प्राइम विनर सेक्टर पिक करके उसके मसाइल हल करने की कोशिश की, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हमें एक ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए जहां हम डिफाइन कर लें कि हमारी तरजीह ये 5 सेक्टर है। आईटी है, एग्रीकल्चर है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, उसको बाकी टेक्सटाइल से अलहदा कर दें, स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल है। इसके बाद आप रिसोर्सेज को उनके पीछे डालना शुरू करें, पॉलिसी रिसोर्सेज एज वेल एज फाइनेंशियल। जहां जहां सब्सिडीज दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि हम इस पे जरा हाथ खींचना शुरू करें। यानी हम जो बात करते थे कि ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर अब जो शिफ्टिंग हो रही है वो रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं, और पाकिस्तान को भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उनको इस फैक्टर को जहन में रखते हुए बनाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हारून शरीफ साहब, आपके कीमती वक्त का। ज़ाहिर है कि इस वक्त पूरी दुनिया रीशेप होगी इस क्राइसिस के बाद। जब कभी भी ये जंग ख़त्म होगी अमेरिका ईरान की, उसके बाद आप देखिएगा कि नए मालियाती इदारे भी बनेंगे, नई मालियाती पॉलिसीज़ भी बनेंगी, और दुनिया जो है वो अपने आप को रीशेप करेगी। तो हमको भी उसमें अपने लिए बेहतर रास्ता निकालना होगा। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।